قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولي بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغير دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون قل آمن باللہ وما انزل علینا وما انزل على ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ال-عمران چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر 81، 81، 82، 83 اور 84، 85۔ الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے وہ سورہ ال-عمران کا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کس طرح سے پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان وہ تمام انبیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ کے گئے ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسی غلط باتیں یا ایسی جو گمراہ والی باتیں ہیں اس پہ ہمیں دھیان اور توجہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمارا جو صحیح رہنمائی ہوگی وہ ہمارے لیے قرآن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے اور تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم کیا اس کو قبول کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا
ہم میں قبول ہے۔ فرمایا تو گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اب اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ ضرور نافرمان ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوائے کسی دوسرے دین کی کھوج میں ہے؟ جب کہ سبھی آسمانوں والے اور زمین والے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ خوشی سے ہو تو یا اور نہ خوشی سے ہو تو سبھی کو اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی سنتان اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے بیچ فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو انسان اسلام کے سوا کسی دوسرے کی کھوج کرے اس کا دین قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتنا کلیئر دین کر دیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا اصل دین ہے، یہ ہمارا اصل دین ہے۔ کیونکہ جب سلسلے وار آپ اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں آج کے دور کے نسبت سے، تو آپ وہ جنریشن پہ جنریشن آئی ہوئی قوموں کو آج دیکھ سکتے ہو، اور پھر وہ اسلام سے پھر گئے، اسلام کو نہیں تھاما، الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے، الگ الگ دینوں میں بٹ گئے۔ تو یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا قرآن بالکل برحق ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے، اور اس ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جو کچھ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت دی، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، اور تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ تو یہ سلسلہ ہو گیا، اور جب اس سلسلے کو جو نافرمانی کرے گا، وہ جو پلٹ جائے گا، وہ نافرمان ثابت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے سوائے کسی دوسرے دین کی جو کھوج کرے گا وہ بھی اللہ کا نافرمان ہوگا۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں سبھی چیزوں کو جو بنایا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو جن چیزوں میں خوشیاں ہوں یا خوشیاں نہیں بھی ہو، ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوٹنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی سنتانوں اولادوں پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا، دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، ان سب پر ہم ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے بیچ فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں کہنے کے لیے
بہت ہی واضح بات ہے یہ. پختگی ایمان کی ہر انبیاء کرام پہ ایمان رکھنے میں کتابوں میں ضروری ہے. اور جو انسان اسلام کے سوائے کسی دوسرے دین کی کھوج کرے اس کا دین قبول نہیں اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا اور دین اسلام میں پیدا کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو جو ہے وہ دوزخ کے عذاب سے بچائیں اور خود کی منزل جنت لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو. شکریہ. جزاک اللہ.